الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد العينين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا جد الحسنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين سراج الصالحين أحمد المجتبى جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لمب ازل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں سورہ توحید سورہ اخلاص کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ سفر المظفر ہے، اس کے متعلق بعض لوگوں کا یہ گمان ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اس مہینے میں ہجرت نہیں کرنی، اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا، اس مہینے میں کاروبار نہیں کرنا، اس مہینے میں گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور بعض ماؤں بیٹیوں کا یہ بھی خیال ہے اس ماہ مبارک میں گھر کا فرش نہیں دھونا، اس ماہ مبارک میں کپڑے نہیں دھونے، اس ماہ مبارک میں جھاڑو نہیں لگانا، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اس مہینے میں بالخصوص نکاح نہیں کرنا اور کسی نئے لباس کی ابتدا نہیں کرنی، کسی نئے کام کا آغاز نہیں کرنا۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، بات لوگوں کی نہیں۔ لوگوں نے کہا خدا تین ہے، کیا ہم مان لیں گے؟ لوگوں نے کہا 10 بارے قرآن پاک کی بکری کھا گئی، کیا ہم لوگوں کی بات مان لیں گے؟ لوگوں نے کہا معاذ اللہ نبی خطا کار ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، کیا ہم نبی کی بات مان لیں گے؟ ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ولا سفر ولا عدوہ ولا طیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ سفر کوئی منحوس نہیں ہے، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے سال اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے ہفتے اللہ کے لیے ہیں۔ ہر دن برکت والا ہے، ہر رات برکت والی ہے، ہر ہفتہ برکت والا ہے، ہر مہینہ برکت والا ہے، سارے کے سارے سال اللہ کے لیے ہیں اور سارے کے سارے برکت والے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی انسان کا دل مطمئن نہ ہو تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جب ماہ سفر شروع ہو 4 رکعت نوافل یوں ادا کرے، ایک بار سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ہر رکعت میں اسی طرح کرنا ہے اور یوں 4 رکعتیں ادا کرے۔ جو بندہ 4 رکعتیں پڑھے گا اللہ زمینی آسمانی تمام مصیبتوں سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں 4 رکعت نوافل یوں ادا کرے، سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص، تیسری اور چوتھی رکعت میں 15 مرتبہ سورہ فلق۔ ان 4 سورتوں کو لگاتار پڑھے اور پھر دعا کرے۔ اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا جتنے مومنین
مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور جو بندہ یہ 4 رکعت ادا کرے گا اللہ 400 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ باقی اس کے ماں سوا یہ ساری کی ساری من گڑت باتیں ہیں، ان کا کوئی بھی دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جو بھی آپ کو ایسا کہتا ہوا نظر آئے کہ سفر میں یہ نہیں کرنا، سفر میں یہ نہیں کرنا، سفر میں مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، اسے کہو قرآن کے 30 پارے ہیں کسی ایک آیت سے دکھا دیں، آپ سیاستہ میں سے مجھے کوئی ایک حدیث دکھا دیں، ضعیف حدیث دکھا دیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ معاذ اللہ سفر منحوس ہے۔ ویسے بھی انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، 12 مہینے آتی ہیں، تو سفر میں اگر 1-2 بار تکلیف آ جائے تو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں معاذ اللہ یہ سفر کی وجہ سے میرے اوپر سے مصیبت آئی ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مقدسہ سورت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اس سورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اس سورت کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اس کے شان نزول کے متعلق 2 قول ہیں۔ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہودی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول، اللہ پاک پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رب العالمین ہے، جو کچھ زمین میں ہے اسی نے پیدا کیا، جو کچھ آسمان میں ہے اسی نے پیدا کیا، مشرق کا خالق بھی اللہ ہے، مغرب کا خالق بھی اللہ ہے، انسانوں کو اس نے مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو اس نے نور سے پیدا کیا، جنوں کو اس نے آگ سے پیدا کیا، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ میرے اور آپ کے نبی نے ابھی جواب نہ دیا تھا، جبریل امین سورہ توحید لے کر مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر بیٹا ہے تو اوپر باپ بھی موجود ہے، باپ ہے تو دادا بھی ہے، دادا ہے تو پردادا ہے، نواسا ہے تو اس کا باپ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا باپ ہے، ہر پیدا کرنے والے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ بات کہنی تھی کہ جبریل امین سورہ اخلاص لے کر نازل ہو گئے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی اس کا کوئی جوڑ ہے، نہ ہی اس کا کوئی ثانی ہے۔ ایک امام کی شکایت مقتدی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے آئے، عرض کی اللہ کے رسول، ہمارا امام جب ہمیں نماز پڑھاتا ہے، جب دوسری رکعت میں وہ قرات کرتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد لازمی بلازمی وہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یختم بسورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص میں وہ خاتمہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فجر میں بھی اس کی یہی روٹین ہے، عصر مغرب میں بھی یہی روٹین ہے، عشاء میں بھی اس کی یہی روٹین ہے، اور کئی سال سے وہ ہمارا امام ہے، اور کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے امام کو لے کر آؤ۔ مقتدی اپنے امام کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ نے پوچھا کیا تجھے کوئی اور صورت نہیں آتی؟ عرض کی اللہ کے رسول سارا قرآن یاد ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا بات ہے کہ نماز کی دوسری رکعت میں تو ہمیشہ سورہ توحید سورہ اخلاص کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول اس میں اللہ کی وحدانیت، احدیت، اللہ کی صمدیت، اللہ کی لاوحدانیت کا ذکر ہے۔ جب میں سورہ توحید پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اس سورت سے مجھے محبت ہے۔ میرے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب
جیسے تو اس سورت سے محبت کرتا ہے تیرا رب بھی تجھ سے ایسے محبت فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کی نبی کا صحابی معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک جنگ تبوک میں ہیں، ان کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ اللہ کے نبی پڑھائیں گے۔ جب سرکار تو عالم جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا جبریل امین اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نبوت کی نگاہ دیکھ رہی ہے، اس کے جنازے میں ایک نہیں 12 لاکھ فرشتے سب بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جدید دور ہے، سائنسی دور ہے۔ آج تک ہماری سائنس یہ نہیں بتا سکی کہ ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے۔ آج تک یہ نہیں بتا سکی استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے۔ اندازہ ہے، کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں، سائنس رکھی ہوئی ہے، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ارب۔ آج سائنسی دور میں کوئی انسان گنے بغیر تعداد نہیں بتا سکتا۔ قربان جاؤں میں اپنی نبی کی نگاہ نبوت پر، ایک جھلک دیکھ کے فرمایا جبریل تو جانتا ہے معاویہ کے جنازے پر 12 لاکھ خدا کے فرشتے شریک ہوئے۔ عرض کی اللہ کے رسول میں عمل نہ بتا دوں، آپ اپنی امت کو بتا دیں۔ آپ نے فرمایا بتا۔ عرض کی آقا اٹھتا تھا تو سورہ اخلاص پڑھتا تھا، بیٹھتا تھا سورہ اخلاص پڑھتا تھا، ہر دم بدم لحظہ بلحظہ اس کا عمل یہ تھا، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے آسمان والے فرشتوں کو حکم دیا میری عبادت کو چھوڑو، میرے ایک محبوب کا وصال ہو گیا، جاؤ زمین پہ میرے محبوب کا جنازہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو نبی نے عمل بتایا۔ یہ رات والے جو وظائف پوچھتے نا توجہ کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ، اے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، رات کو سونے سے پہلے 3 کام کیا کرو پھر بستر پہ گئی کرو۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے، وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ساری امت کو راضی کر کے سوئی کرو۔ آقا دوسرا آپ نے فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں کو راضی کیا کرو پھر بستر پہ گئی کرو۔ آقا تیسرا آپ نے فرمایا کہ ہر رات پورے قرآن کا ختم کیا کرو پھر بستر پہ گئی کرو۔ عرض کی اللہ کے رسول ایک رات میں 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی راضی کرنا ہے، ایک رات میں پوری امت محمدیہ کو بھی راضی کرنا ہے، ایک رات میں سارا قرآن پڑھو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول نے اتنا آسان کر کے بتایا۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رات کو سونے سے پہلے امت کے لیے دعا کی کرو، قیامت کے دن اس حال میں تجھ سے ملیں گے، وہ تجھ سے راضی ہوں گے، تو ان سے راضی ہوں گے۔ آقا 1.25 لاکھ نبیوں کو کیسے راضی کرو، بڑی قابل غور بات ہے۔ آپ جمعے میں آتے ہو اور خالی چلے جاتے ہو، عرض کی آقا 1.25 لاکھ نبیوں کو کیسے راضی کرو؟ آپ نے فرمایا عائشہ میری ذات پہ درود پڑھا کر قیامت کے دن 1.25 لاکھ نبی تجھ سے راضی ہو جائیں۔ پڑھنا درود نبی پہ ہے، راضی 1.25 لاکھ نبی ہو جائیں گے۔ آقا ایک رات میں 30 پارے کیسے ختم کرو؟ آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرو۔ جو میرا امتی 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک سارا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کے بعد جب دعا ہوتی ہے ہم آپ کو کہتے ہیں ایک بار فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دیں، کیونکہ 3 دفعہ پڑھنا پورے قرآن کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارا ختم بھی ہو تب بھی ہم یہی ختم دلاتے ہیں، عرس کی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو، ہم اسی سورت سے آغاز کرتے ہیں اور اسی سورت سے جو ہے وہ انتہا کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ توحید کا موضوع کیوں رکھا؟ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے سوال بھی پوچھا ہے۔
کہ توحید کا موضوع کیوں رکھا؟ میں نے کہا بھئی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ہمارا خالق و مالک اللہ نہیں ہے۔ توحید کا جاننا، توحید کا ماننا، توحید پہ ایمان رکھنا، یہ ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے درمیان مسئلہ توحید متنازع ہو چکا ہے، اور ستم ظرفی کی بات یہ ہے ایک بندہ کلمہ گو ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، صوم و صلات کی پابندی بھی کرتا ہے، لوگ اس بندے کو مسجد میں پکڑ کے دعوت توحید دے رہے ہوتے ہیں۔ اتنا زور انہوں نے انڈیا کے ہندوؤں پہ نہیں لگایا، اتنا زور انہوں نے کافروں پہ نہیں لگایا، جتنا توحید کا درس یہ مسلمانوں کو اور بالخصوص سنی بریلویوں کو دیتے ہیں۔ آپ نے میلاد منایا، پہلا فتویٰ لگ جاتا ہے تو مشرک ہے۔ آپ نے نبی کا نام سنا، انگوٹھے چومے، فتویٰ آ جاتا ہے آپ بدعتی ہیں۔ آپ نے 11ویں کی، 12ویں کی، تیجا کیا، چوتھا کیا، 40واں کیا، ایک ہی فتویٰ آتا ہے آپ مشرک ہو، آپ بدعتی ہو، آپ کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس جائیں، اسے کہیں ہمارے لیے دعا کرے، تب بھی ہم مشرک ہیں۔ ہم ولی اللہ کے مزار پہ جائیں، تب بھی ہم مشرک ہیں۔ ولی کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا کریں، تب بھی ہم مشرک ہیں۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ خدا نہ کہ ہم شرک کی تعریف نہیں جانتے۔ میرے نبی کے دربار میں جب بھی کوئی آیا، سوال کیا گیا یا رسول اللہ مل کبائر، آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آقا وہ کون سا گناہ ہے جس کی توبہ نہ شب قدر کو ہوتی ہے نہ شب بارات کو ہوتی ہے؟ آپ نے پہلا فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ حدیثوں کا انبار لگا ہوا ہے، جس نے بھی گناہ کا سوال کیا میرے اور آپ کے نبی نے پہلے نمبر پہ شرک کا ذکر کیا۔ حضرت حکیم لقمان نے بھی کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جو میلاد منائے وہ مشرک، جو 11ویں کرے وہ مشرک، جو قبر پہ جائے وہ مشرک؟ آپ کا جو فتویٰ ہے وہ ہم تک نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہوں، میرے اوپر کسی نے شرک کا فتویٰ لگایا، میرے اوپر نہیں لگے گا۔ مجھ سے پہلے جتنے لوگ قبر پہ گئے، جتنوں نے کھڑے ہو کے دعائیں مانگی، اس فتوے کی ضد میں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے، خواہ وہ نبی ہوں، خواہ وہ صحابہ ہوں، خواہ ان کا تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا اپنی زبان کی حفاظت کرو، جو گناہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں وہ ہاتھ اور باقی اعضاء سے نہیں ہوتے۔ اور پھر اس سے بڑی دکھ کی بات، جن اولیاء کرام نے شرک کی جڑیں کاٹی ہیں، شرک کے مندر گرائے ہیں، جن اولیاء کرام نے اسلام پھیلایا، لوگوں کو دعوت توحید دی، کلمہ پڑھا کے نبی کا سچا غلام بنایا، پہلا فتویٰ ان پہ لگا، کہتے یہ شرک کے اڈے ہیں، بم گرا دو، ان کے مزارات اڑا دو، وہاں پہ جانے والا مشرک ہے، ان کی طرف دعا کرنے والا بدعتی ہے۔ میرا ایک ہی ان مواحد سے سوال ہے، آپ مجھے بتاؤ ہندوستان میں کتنے نبی آئے، ملک پاکستان میں کتنے نبی آئے؟ جب ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا، پاکستان میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی صحابی نہیں آیا، پھر دین کیسے پھیلا؟ جس کتاب کو بھی کھولو گے اس کے ایک ایک ورق پہ لکھا ہوگا یہ سارا کا سارا فیض اولیاء کرام کا ہے۔ 90 لاکھ اور یہ اسلام لوگوں کو اسلام میں لے کر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، وہ کدھر گئے؟ آپ اپنے شجرے کھنگالیں، 8ویں 9ویں نسل کے اوپر جائیں گے، مشکل ہے چند مواحد ملیں گے، اوپر کوئی ہندو بیٹھا ہوگا، کوئی انگریز بیٹھا ہوگا، کوئی سکھ بیٹھا ہوگا۔
ہمیں مسلمان کرنے والے یہ لوگ ہیں، انہی کے ذریعے ہم نے توحید کو پہچانا، انہی کے ذریعے ہم نے اس ایک رب کو جانا، اور انہی کی وجہ سے شرک کے فتوے لگا دیے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، توحید کیا ہے؟ توحید کا معنی ہوتا ہے ایک کرنا۔ دوسرا معنی سید میر شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب نامیر آپ فرماتے ہیں التوحید فی لغت بأن الحکم شیء واحد، توحید اسے کہتے جس پر ایک کا حکم لگے، ایک کرنا، ایک ماننا، ایک جاننا، یہ توحید ہے۔ ان سے بھی پوچھو، یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم نے اسے ایک کیا ہے، تمہارے کرنے سے وہ ایک ہوا ہے، اس توحید کے تم قائل ہو۔ اگر تم کہتے ہو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک سمجھنا، ایک پر ایمان رکھنا توحید ہے، میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں مجھے بتا کہ رحمت للعالمین کتنے ہیں؟ جواب آئے گا ایک۔ چاند ایک ہے، سورج ایک ہے، جبریل ایک ہے، میکائیل ایک ہے، اسرافیل ایک ہے، اسرائیل ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ تیری توحید کدھر گئی؟ ایک جاننا اگر توحید ہے، چاند بھی ایک ہے، سورج بھی ایک ہے، بتا خدا مانے گا؟ پھر تو وہ ہندو نیچری ٹھیک کہتے ہیں کہ چاند اور سورج ہمارے خدا ہیں، وہ بھی ایک ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے۔ میں نے علم اعداد والوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ توحید کسے کہتے ہیں، واحد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الواحد نصف الاثنین، دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تعریف کرو گے معاذ اللہ خدا دو تھے آدھا کر کے ایک بنایا تم نے؟ علم حساب والے بھی یہی کہتے ہیں المجموعۃ نصف الاثنین، دو کے مجموعے کو آدھا کرو جو ایک بچتا ہے، ہم اسے ایک کے قائل ہیں۔ میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات سمجھا دیتا پھر آپ کو توحید سمجھ آئے۔ یہ سمجھتے بریلویوں کو پتہ ہی نہیں توحید کیا ہے۔ پیر سعید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خطاب کر رہے تھے، دوران خطاب ایک توحیدی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت آپ قبر پرست ہو، پیر پرست ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، فلاں ہو، آپ کو تو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی مسجدوں میں توحید کا ذکر نہیں ہوتا، آپ کی محفلوں میں توحید کا ذکر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے، مجھے بھی آپ جیسے توحیدی کی ضرورت تھی، تو بتا توحید کیا ہے؟ اس نے کہا سکھاؤ، میں نے کہا جی سکھاؤ۔ اس نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے کہا جبریل کتنے ہیں؟ چپ ہو گیا، تھوڑی دیر خاموش ہوا۔ اللہ کی بیوی بچے نہیں ہیں، میں نے کہا جبریل کا نکاح تو نے پڑھا ہے؟ پھر منہ میں انگلی رکھ کے تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہتا ہے اب اصل توحید میں بتاتا ہوں۔ فرمایا پہلے نقل بیان کر رہے تھے۔ فرمایا اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ فرمایا جبریل کے گھر تو آٹا لے کے جاتا ہے۔ پریشان ہو کے بیٹھ گئے، ہکا بکا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو فتوے توحید 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 کا پتہ ہو تو صحیح ہمیں۔ اس نے کہا حضرت آپ بتائیں توحید کیا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ ایک ہے۔ اس نے کہا حضرت بات تو وہی ہو گئی، ہم بھی ایک کہتے ہیں، آپ بھی ایک کہتے ہو، آپ بھی توحید کے قائل ہو، ہم بھی توحید کے قائل ہیں، آپ بھی واحد کے قائل ہو، ہم بھی واحد کے قائل ہیں، فرق تو کوئی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا ہم اس لیے ایک نہیں کہتے، وہ صرف ایک ہے۔ اس نے ایک چاند بنایا، ایک سورج بنایا، ایک جبریل بنایا، اس لیے اسے ایک مانتے ہیں کیونکہ اس نے ان چیزوں کو ایک ایک کر کے بنایا۔ ایک سے آگے کی گنتی نہیں ہے، اگر ایک سے آگے کی گنتی ہوتی خدا کی قسم ہم وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے، ہم عاجز ہیں، ہم بے علم ہیں، گنتی میں پہلا حرف ایک آتا ہے اس لیے ہم کہتے وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ پھر مسئلہ توحید کو جاننے اور سمجھنے کے لیے تین چیزیں جاننا ضروری ہے۔ کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے،
آپ کو کچھ بھی کہے، آپ کو بھئی میرا ان تین پہ ایمان ہے، مجھے مشرک تم ثابت کرو۔ سب سے پہلی بات، ہمارا الہ، ہمارا معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ہم معبود اللہ کو مانتے ہیں، نہ کسی ولی کی عبادت کرتے ہیں، نہ نبی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی صحابی کی عبادت کرتے ہیں، نہ چاند سورج کی عبادت کرتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار میں سے ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سجدہ صرف اور صرف ہم اللہ کو کرتے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ ہاں، ہمارے بعض جاہل سنی اگر کسی قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، قبر کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، اس جاہل کی وجہ سے آپ ہمارے اوپر اٹیک کرو گے؟ ہمارا قصور ہے؟ ہم نے کہا ایک روح کائنات کا ہمارا عالم دکھا دو، ایک ہماری کتاب دکھا دو جس نے ہم نے لکھا ہو کہ جاؤ بھی قبروں کو سجدہ کرو، قبروں پہ جا کے چومو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے تو قبر کو چومنے سے منع فرما دیا، فرمایا تم چومو گے، دوسرا بندہ دور سے دیکھے گا، اسے یوں معلوم ہوگا سجدہ کر رہا ہے، لہذا دوسرا بندہ وہم گمان میں آپ کی وجہ سے آیا، آپ قبر کو چومو بھی نہیں۔ اصحاب رسول عرض کی آقا یہودی وہ اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے سوا اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا، سب سے پہلے میں بیوی کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ہاں، تعظیم الگ چیز ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ تعظیم کی 4 صورتیں ہیں۔ کسی کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جانا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا تھا، ان کی شریعت میں جائز تھا، نبی کی شریعت میں حرام ہو گیا۔ کسی کی تعظیم میں رکوع کے برابر جھک جانا، کہ رکوع کی تعریف بھی ہم ان کو بتاتے ہیں، کوئی ہم سے یوں کر کے سلام کہتے کہتے مشرک ہو گیا، اور تجھے نماز میں رکوع کرنے نہیں ہوتا؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں رکوع ایسے کرو آپ کا سر، آپ کی پیٹھ، آپ کی سورین، یہ تینوں اعضاء اتنے سیدھے ہو جائیں کہ پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھا جائے، ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ یہ رکوع ہے۔ جو بندہ یوں کر کے سلام کر رہا ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، وہ رکوع کر رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، کو اینک لگاؤ، چشمے لگاؤ، ایسی شرک کے تم نے فتوے جاڑ دیے، یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ آپ نے رکوع بھی نہیں کرنا، آپ نے سجدہ بھی نہیں کرنا۔ میرے نبی کی شریعت میں 2 طرح کی تعظیمیں ہیں۔ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کا حکم حدیثوں میں موجود ہے۔ کسی کی تعظیم کے لیے 2 زن ہو کر بیٹھنا۔ جب بھی جبریل آتے صحابہ فرماتے لوگوں جبریل ایسے نبی کے سامنے 2 زن ہو کے بیٹھتے جیسے پھٹی پر استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے۔ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم معبود اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا نبی، ولی، صحابہ، امام، تابعین، تبع تابعین، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ایک بات ہی میں نے بتا دی۔ پہلا عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے پہلی بات معبود ہمارا اللہ۔ دوسری بات، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس پہ توجہ چاہیے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا، آباد رہنے والا، الحی القیوم، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ نبی ہیں، خواہ وہ صحابہ ہیں، خواہ وہ اہل بیت ہیں، خواہ وہ ولی ہیں، تقی ہیں، متقی ہیں، سب کو موت آئے گی۔ اس پہ پھر وہ اچھا یہ جو آپ کا عقیدہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، آپ نبی کو زندہ مانتے ہو، آپ تو مشرک ہو۔ اب ہمارا جو سنی ہے جس نے ساری زندگی شعر ہی سنے ہیں نا، اس کو شعروں سے محبت ہے، اس کو علم سے محبت ہی نہیں ہے، مسلک سے محبت ہی نہیں ہے، مسلک سے پیار ہی نہیں ہے،
کتنی بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، نعت خوان نعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بعد عقیدہ ہنستے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری زندگی شعر پڑھتے رہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک ان کے سٹیجوں پہ علماء نہیں آئے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو تم زندہ مانتے ہو، نبی کو تم زندہ مانتے ہو، شرک ہوا کہ نہ ہوا؟ ہم کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں، اللہ کو زندہ مانتے ہیں، اللہ پر موت نہیں آئی، نبی کو زندہ مانتے ہیں، نبی پر موت آئی ہے، موت کے بعد خدا نے میرے مصطفیٰ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ ایک فرق ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اللہ چاہتا اللہ زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے زندہ رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے۔ ہم کہتے اسی خدا نے میرے مصطفیٰ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر میرے مصطفیٰ زندہ نہ ہوتے کائنات نہ چلتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، موسیٰ کا معجزہ عصا تھا، ان کے ساتھ گیا۔ اگر آپ کو وہ عصا مل بھی جائے تو اس میں وہ تاثیر وہ اثر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جس نبی پر وہ معجزہ نازل ہوا وہ نبی فوت ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا۔ جس نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا، جب تک وہ معجزہ نبی زندہ رہا وہ معجزہ بھی اس کے ساتھ زندہ رہا ظاہری دنیا میں۔ جب اس نبی کا وصال ہو گیا، معجزہ بھی چلا گیا۔ میرے نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ آگے سمجھ، میرے نبی کا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ دلیل ہے میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ویرزقون، اللہ کا دیا ہوا رزق بھی کھاتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ اللہ کو زندہ مانتے ہیں لیکن نبیوں کو جب بھی زندہ کہتے ہیں کہ میرے خدا نے نبی کو زندہ رکھا ہے۔ دو، تیسرا عقیدہ، عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے تیسری بات، اللہ کے پاس جو کچھ ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے، چاہے زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اللہ کا ذاتی ہے۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء، صالحین، شہداء، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا تحفہ یعنی عطائی ہے۔ حقیقی مالک خالق رازق وہ اللہ ہے۔ اب کہتے نہیں ایسا نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نہیں دے سکتا؟ اللہ سے بڑا سخی کون ہے؟ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ذاتی ہے، جو کچھ اللہ کے سوا جس کے پاس ہے ایک تنکے کا بھی کوئی مالک نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ تینوں چیزیں ہماری عقیدے میں ہیں۔ اب مجھے ثابت کرو میں مشرک کیسے ہوں۔ آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں، میرے اور آپ کے نبی نے وضاحت کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا او میری امت سن لو، لا تشرک من بعدی، مجھے اپنے وصال کے بعد اپنی امت میں شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ اور جس نے کسی مسلمان پہ، کلمہ گو مسلمان پہ شرک کا فتویٰ لگا، انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تو وہ مشرک ہے ٹھیک، اگر وہ مشرک نہیں یہ فتویٰ لوٹ کے دوبارہ اس کے منہ پہ آ گیا، یہ مشرک ہو جائے گا۔ اب ان کی توحید کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مفتاح الغیب الخمس لا یعلمہن الا اللہ، غیب کی 5 کنجیاں، غیب کی 5 چیزیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کون سی ہیں؟ فرمایا ان اللہ علم عند الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی اللہ جانتا ہے۔ ما فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کہاں مرے گا اللہ جانتا ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا اللہ جانتا ہے۔ میں نے کہا اگر اسی سے ثابت کر دے حدیثوں سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے،
پہلی چیز اللہ قیامت کا علم اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ نے علامات قیامت کو پڑھا؟ غور کیجئے گا. جی ہم نے پڑھا ہے. میں نے 500 صفحوں کی کتاب لکھی ہے. آپ نے کیا لکھا ہے؟ میں نے دجال کا ذکر کیا، میں نے عیسیٰ کا ذکر کیا، میں نے یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا، میں نے قرب قیامت کی تمام علامتیں، کم و بیش 8000 علامتیں میں نے لکھ دی ہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے بتائیں 8000؟ فرمایا نبی نے بتائیں. قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. آپ نے قیامت کے بارے میں کتاب لکھی؟ جی لکھی. کتنی نشانیاں لکھی؟ 8000 نشانیاں. مولانا کہاں سے آیا علم؟ نبی نے بتایا. ہن سمجھ آئی ہے؟ سننی ہو نا، گھر بیٹھ کے سوچنا. سمجھ آئی؟ اچھا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی کوئی نہیں جانتا. اٹھا بخاری سر پہ رکھ، جمعے کا دن ہے، میرے اور آپ کے نبی منبر پہ کھڑے ہوئے. عرابی کھڑا ہوا آج کی اللہ کے رسول مسجد میں، یہ شرک ہو رہا ہے. اے اللہ کے نبی مدینہ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، مویشی بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، فصلیں نہیں ہیں، دعا کرے بارش ہو جائے. مسجد نبی کچی تھی، میرے اور آپ کے نبی نے دعا مانگی. کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم اتنی بارش آئی، چھت سے پانی گرا، مصطفیٰ کے امامے پر آیا، امامے سے گرا داڑھی پر، داڑھی سے قطرے ہم نے زمین پر گرتے ہوئے دیکھے. اگلا جمعہ آ گیا، وہی عرابی پھر کھڑا ہو گیا. اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اس کو کیا کہو گے؟ عرابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، مدینہ تالاب بن گیا ہے، سیلاب کا خطرہ ہے، کیچڑ کا خطرہ ہے، آپ دعا کریں بارش رک جائے. صحابہ کہتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی، جہاں جہاں مصطفیٰ کی انگلی اٹھتی رہی وہاں وہاں بادل جاتے رہے. تیسرا ما یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں کہ الٹرا ساؤنڈ والی مشین بھی جانتی ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے گاؤں کے ایک اماں سے سنا تھا، ایک عورت کے سامنے سانپ آیا تو وہ نابینا ہو گیا. تو کسی نے پوچھا اماں جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بیٹا جس عورت کے پیٹ میں بیٹا ہوتا ہے نا، سانپ اس کے سامنے آئے اور وہ عورت حاملہ ہوتے، سانپ خوب حکم خدا نابینا ہو جاتا ہے. یہ ان کا ایک اندازہ تھا. سلمہ بن سلامہ 10 سال عمر ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، 10 سال کا بچہ ہے. میرے اور آپ کے نبی لشکر لے کر آ رہے ہیں، ایک کافر دوسرے کافر کے ساتھ درخت کے نیچے بات کر رہا ہے. جب میرے نبی کے لشکر کو دیکھا اس نے کہا یہ کون سا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نہیں، مدینے کا تاجدار آ رہا ہے، مدینے کا رسول آ رہا ہے، مدینے کا پیغمبر آ رہا ہے، مدینے کا نبی آ رہا ہے. اس نے کہا نبی الذی ما غاب علیہم، نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس غیب کا علم ہو. میں اس سے سوال کرتا ہوں، میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، عرض کی آقا آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کی آقا اگر نبی ہیں بتائیں میری اونٹنی حاملہ ہے کہ نہیں، اگر حاملہ ہے پیٹ میں نر ہے کہ مادہ؟ میرے نبی جواب دینے لگے. 10 سال عمر سلمہ کی، دوڑتا ہوا نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا. فرمایا او کافر، او منافق، جو سوال کرنا ہے مجھ سے کر، میرے نبی سے نہ. اس نے کہا تو بتا دے. اس نے کہا تیری اونٹنی حاملہ ہے، پیٹ میں اونٹ کا بچہ نہیں تیرا بچہ ہے. فرمایا فلاں درخت کے نیچے تو نے اس کے ساتھ جفتی کی تھی، تیرا نطفہ اس کے پیٹ میں پڑ رہا ہے. جیسے ہی آگے جانے لگا اس کافر نے کلمہ پڑھا. اس کے دوست نے کہا تو نے کیوں کلمہ پڑھا؟ اس نے کہا میں سوچ رہا ہوں نبی کی صحبت میں رہنے والے بچوں کے علم کا عالم یہ ہے، اس مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو پیٹوں کا علم اس کا ہے. آپ نے فرمایا ما تدری ایو نفس بارض تموت، کوئی نہیں جانتا کس زمین پہ مرے گا. آپ اٹھائیں تاریخ، آپ اٹھائیں حدیث. 17 کو جنگ بدر ہوئی، 16 کو میرے نبی میدان پہ تھے بدر میں. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے فرمایا او صحابی جی آقا او فلاں کافر نہیں ہے او جس نے ہمیں مکہ میں پتھر مارے تھے؟ جی آقا. کل آئے گا اتھے مرسی. اور فلاں نہیں ہے؟ جی جی آئے گا، ادھر مرے گا، فلاں ادھر مرے گا. ہو سکتا تھا بدر ہوتی نہ.
وہ کافر آتا ہی نہیں، بیمار ہو جاتا، کہتے رب کعبہ کی قسم 17 کو جب بدر ہوئی، ہر ایک کافر اسی جگہ پہ تھا جہاں مصطفیٰ نے اشارہ کیا سوائے ابو جہل کے۔ آپ نے کہا ابو جہل یہاں مرے گا، ابو جہل وہاں پڑا تھا، میں پریشان ہو گیا، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہتے اچانک ابو جہل کے گھوڑے نے ٹانگ پھنسی ہوئی تھی زین میں، کھینچتا ہوا اس جگہ پہ لے پر آیا جہاں پہ آمنہ کے لال نے اشارہ کیا۔ وہ اور ہیں جن کو موت کا علم ہے، یہ ہمارے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کل کون کیا کرے گا علم نہیں، میرے اور آپ کے نبی نے بتا دیا تھا۔ ابو ہریرہ رات والا چور تھا، کل پھر آئے گا، 3 راتیں آتا رہا۔ آپ نے فرمایا شیطان تھا، پھر آتا رہا۔ یہ تمہاری توحید ہے، یہ توحید تم بیان۔ اب سنو ہم کیسی توحید بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا قل هو اللہ احد، لوگوں وہ اللہ ایک ہے۔ قوم نے سوال کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا دیکھا نہیں ہمیں کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے۔ ابراہیم آئے، دانیال آئے، اسماعیل آئے، ذوالکفل آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، یحییٰ آئے، عیسیٰ آئے، ہر ایک نبی نے کہا اللہ ایک ہے۔ قوم نے کہا دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں۔ فرمایا خود نہیں دیکھا تو ہمیں کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے۔ باری میرے نبی کی آئی، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، لوگوں وہ اللہ ایک ہے۔ قوم نے کہا دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں رأیت ربی فی احسن صورت، معراج کی رات میں محمد نے اپنے رب کو اچھا دیدار کیا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ ایک ہے۔ پھر مشکات کی حدیث ہے وَضَعَ کَتَفَیہِ وَضَعَ کَفَّاهُ بَیْنَ کَتَفَیہِ، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان میں رکھا۔ پیچھے حدیث طویل ہے۔ اللہ نے سوال کیا فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا، 3 مرتبہ لا ادری لا ادری۔ اللہ نے اپنا دست رحمت سمجھانے کے لیے میرے 2 کندھوں کے درمیان میں رکھا۔ وجدت بردن بین صدیہ، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں پائی۔ فتجلی لکل شیء، میں کائنات کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ایک انسان اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ میں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو، سمجھ رہی ہے؟ بڑھیا چرگا چلا رہی تھی، چرگا توحیدی آ گیا، اس نے کہا ماں اللہ کو مانتی ہو؟ جی مانتی ہو۔ اللہ موجود ہے؟ جی موجود ہے۔ اللہ اگر موجود ہے دلیل کیا؟ اس نے کہا میرا چرگا۔ مولوی بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا بی بی چرگا ادھر کیسے پتہ چلتا ہے اللہ موجود ہے؟ اس نے کہا دیکھ بھائی یہ چرگا چلاتی ہوں، دھاگا نکلتا ہے، سوتر نکلتا ہے، جب تک میں نہ چلاؤں یہ نہیں چلتا۔ خدا کی اتنی بڑی خدائی، اتنا بڑا نظام ایسے نہیں چل رہا، اس کو چلانے والا خدا موجود ہے۔ اس نے کہا اماں یہ تو معلوم ہو گیا خدا موجود ہے، کچھ 3 خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ 2 مانتے ہیں، آپ کتنے مانتے ہو؟ فرمایا میرا تو ایک ہی خدا ہے۔ اماں دلیل؟ فرمایا چرگا ہے۔ مائیاں بھی پڑھی لکھی دلیلیں ایسی دے دیتی تھی، ہمارے سنی جناب شرک کے فتوے لگے رہتے ہیں، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا چرگے میں کیسے ثابت ہوتا ہے اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا 2 عورتیں ہوتی نا، ایک کہتی ادھر کو چلاؤ، ایک کہتی ادھر کو چلاؤ، ایک کہتی ادھر چلانا ہے، ایک کہتی ادھر چلانا ہے۔ اگر 2 خدا ہوتے، ایک کہتا سورج نکالنا ہے، ایک کہتا بارش برسانی ہے، ایک کہتا دن لے کے آنا ہے، ایک کہتا رات لے کر آنی ہے۔ یہ دلیل ہے خدا ایک ہے، موجود ہے، اسی لیے کائنات کا نظام چل رہا۔ فلسفی امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں پیدا بہت تگڑا مناظر تھا، خدا کے وجود پر انکار کرتا تھا اور اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتا تھا، جو بھی آتا اسے نیست و نابود کر دیتا۔ تو بادشاہ نے کہا فلسفی ہمارا سب سے بڑا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اگر تو اسے لاجواب کر دے تو اس قوم میں یہ عقیدہ پھیل جائے گا کہ خدا موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے، فلسفی سے آپ کا مناظرہ ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، قاصد پہنچ گیا، امام اعظم ابو حنیفہ نہ آئے۔ 11، 12، 1 زور کے بعد جا کے امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے۔
فلسفی نے کہا کہ لگتا ہے آپ کا امام نہیں آئے گا، فرمایا آئے گا۔ عصر کا ٹائم ہوا، زور کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے، سمجھے؟ اس فلسفی نے کہا کہ اتنے دیر سے کیوں آئے آپ، اتنے دیر سے کیوں آئے؟ ڈر گئے تھے؟ فرمایا ڈرا نہیں تھا۔ پھر لیٹ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا میں دریا کے کنارے گیا، کشتی موجود نہیں تھی، پریشان کھڑا ہوا تھا، اچانک درخت کٹا، اس کے پھٹے بنے، کشتی بنی، میں کشتی پہ سوار ہوا، کشتی خود بخود چلتی چلتی کنارے پہ آئی، میں چل کے یہاں آ گیا۔ اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کشتی خود بخود کیسے چلی؟ آپ نے فرمایا یہی تو تجھے بتانے آیا ہوں، جب ایک کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، خدا کی کائنات خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ اس کو چلانے والا ایک خدا موجود ہے۔ علامہ اقبال کے پاس ایک انگریز آیا، اس نے کہا اقبال آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، آپ قرآن سے ثابت کرو تے انگلش کا لفظ ہو جس میں لکھا ہو اللہ ایک ہے، ہو بھی قرآن تے ہو بھی انگلش، جبکہ سب کو پتہ ہے قرآن تو عربی میں نازل ہوا، ہو بھی قرآن ہو بھی انگلش کا لفظ، اور اس سے ثابت بھی یہ ہو کہ اللہ ایک ہے۔ اقبال نے کہا تو نے سورہ توحید نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ یہ جڑے 2 دن سکول گئے انہوں نے سمجھ آ جائے گی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ فرمایا ون کا معنی ایک بنتا ہے، بس کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا غلام بن گیا۔ مجھے ہمارے یہ کیا، لیکن ایک بات ذہن میں ڈال، توحید کا یہ رٹا لگاتے ہیں لیکن یہ رسالت سے بڑے دور ہے، رسالت سے بڑے دور ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے یا رسول اللہ بڑا کہتا ہے توحید سے دور ہے، دوسرا وہ ہے توحید کرتا ہے یا رسول اللہ سے بڑا دور ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں جب بنا مصطفیٰ کے ساری زندگی توحید بیان کرتے رہے اٹھو گے شیطان کے ساتھ۔ 6 کروڑ برس آپ عبادت کرنے والا، 6 کروڑ برس دعوت توحید دینے والا، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کرنے والا، آپ کی اس جگہ پر بھی ایک آسمان پہ نام عابد، عارف، زاہد، تقی، ولی، عزازیل، ابلاغیل، بیت المعمور کا خطیب، فرشتوں کا خطیب عام نہیں تھا۔ اتنا بڑا خطیب ہو کر، امام ہو کر، 6 کروڑ برس کی عبادت، اللہ اللہ کہنے والا، سجدہ کرنے والا، رب کو پکارنے والا، فرمایا آدم کو تعظیمی سجدہ کرو گا نا۔ سمجھ آئی ہے حضرت؟ توحید تو وہ بھی بیان کرتا تھا لیکن جب بات آئی نبوت کی منکر ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہمیشہ کے لیے تو لعنتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں خالی توحید پڑھیں گے تو نجات مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ بول دو، چندہ تو نہیں مانگ رہا یار، بول دو۔ 3 پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربو کا، دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، تیسرا سوال ہوتا ہے ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ دیکھو پہلے 2 سوال ایک جیسے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے۔ تیسرا سوال ایسا ہونا چاہیے تھا تیرا رسول کون سا ہے، ماں نبیوں کا، ماں رسولوں کا، نہیں۔ فرمایا من ربو کا، ماں دینوں کا، ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اب میں سمجھاتا ہوں، قبر میں مر کے کوئی بھی گیا، کسی بھی مسلک سے ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ مرنے کے بعد جب جائے گا سوال ہوتا ہے ہاں بھئی تیرا رب کون ہے، اللہ ہے۔ قبر ویسے رہی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، ممکن نکیرین بھی رہے، سوال جواب بھی ہوتا رہا۔ دوسرا سوال ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، جواب دیا دین الاسلام۔ قبر ویسی ہے، ممکن نکیرین بھی ہے، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، حساب بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو، جیسے کہے گا میں اس کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، فرمایا قبر کشادہ ہو جائے گی، قبر کشادہ ہو جائے گی، نور والا نور ہو جائے گی، نور من نور ہو جائے گی، منکر نکیرین ہٹ جائیں گے۔ اور ایک جملہ ہے فرمایا نعام کا
بندہ کہہ دیتا میرا رب اللہ ہے، قبر کشادہ ہو جاتی۔ اگر دین سے نجات ملتی، بندہ کہہ دیتا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، قبر کشادہ ہو جاتی۔ فرمایا نا، تو قبر کے باہر جو کر لے، تیری قبر کے اندر نبی نبی تیرے، جب تک تو نبی کے بارے میں جواب نہیں دے گا۔ اور آگے سوال کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حقی حاضر، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں نہیں سمجھ آئی؟ اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ جو بیٹھا ہے کیا کہتے ہو؟ کوئی جملہ بول دو۔ اچھا بندہ ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے نا، موجود ہے، میں بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے میں گا۔ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اچھا آدمی ہے، زندہ ہے، بیٹھا ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں فرشتوں پوچھو اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جن کا عقیدہ نبی مر گئے، اللہ کرے ان کی قبر میں شیطان آئے، ہماری قبر میں نبی آئے گا۔ سنیے گا، ایک ٹائم میں، آخری بات ہے، 1,00,000 مسلمان فوت ہوئے، ایک ٹائم میں غسل دیا، ایک ہی ٹائم میں کفن دیا، ایک ہی ٹائم میں ساری قبروں میں داخل کیا۔ ایک ہی سوال ہو رہا ہے اس نبی کے بارے میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں۔ کہتی یہ کیسے ممکن؟ ہزاروں قبروں میں ایک نبی۔ میں نے کہا چاند کو دیکھتے ہو؟ جی۔ کدھر ہوتا ہے؟ فرمایا آسمان پہ۔ کس کی چھت پہ؟ فرمایا میری چھت پہ۔ تیرا پڑوسی کہتا ہے میری چھت پہ ہے، اگلی گلی والا کہتا ہے میری چھت پہ ہے، پچھلے محلے والا کہتا ہے میری چھت پہ ہے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب جھگڑا کوئی نہیں، یہ جاہل ہے، چاند تو ہر جگہ موجود ہے۔ جب ایک خدا کا چاند ہر جگہ موجود ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، آمنہ کا لال ہر قبر میں آتا بھی ہے، امتی کو دیدار بھی کرواتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے ہم توحید کے بھی قائل ہیں، رسالت کے بھی قائل ہیں۔ توحید بھی بیان کرو، رسالت بھی بیان کرو، اور جو سنتے نوافل پڑھتے ہیں کوشش کیا کرو اس میں سورہ اخلاص کو لازمی پڑھا کرو۔ دعا ہے محمد کے